بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 95 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسماء ستہ کی اضافت کے مسائل، اسماء ستہ مکبرہ کی اضافت کے مسائل پڑھتے ہیں۔ چلتے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ السِّتَّةُ فَأَخِي وَأَبِي وَأَجَازَ الْمُبَرَّدُ أَخِيَّ وَأَبِيَّ وَتَقُولُ حَمِي وَهَنِي وَيُقَالُ فِيَّ فِي الْأَكْثَرِ وَفَمِي وَإِذَا قُطِعَتْ قِيلَ أَخٌ أَبٌ حَمٌ هَنٌ فَمٌ وَفَتْحُ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْهُمَا وَجَاءَ حَمٌ مِثْلَ يَدٍ وَخَبْءٍ وَدَلْوٍ وَعَسًا مُطْلَقًا وَجَاءَ هَنٌ مِثْلَ يَدٍ مُطْلَقًا وَذُو لَا يُضَافُ إِلَى مُضْمَرٍ وَلَا يُقْطَعُ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ السِّتَّةُ الْمُكَبَّرَةُ، بہرحال اسماء ستہ تو کہا جائے گا اخی ابی، وَأَجَازَ الْمُبَرَّدُ أَخِيَّ وَأَبِيَّ، اور امام مبرد نے اخیہ ابیہ بھی جائز قرار دیا۔ وَتَقُولُ حَمِی وَهَنِی، اور عورت کہے گی حمی اور ہنی۔ وَيُقَالُ فِیَّ فِی الْأَكْثَرِ وَفَمِی، اور کہا جاتا ہے فِیَّ اکثر استعمال میں اور فمی بعض استعمالات میں۔ وَإِذَا قُطِعَتْ قِیلَ، جب ان کو اضافت سے الگ کر دیا جائے تو کہا جائے گا اخن ابن حمن ہنن فمن وفتح الفاء افصح منہما، فمن میں فا کا فتحہ ان دونوں یعنی فا کے کسر و ضمہ سے زیادہ فصیح ہے۔ وجاء حمن مثل ید وخبء ودلو وعسا مطلقا، اور حمن مطلقاً یدن خبء دلو اور عصا کی طرح بھی آیا ہے۔ وجاء ہنن مثل ید مطلقاً، اور ہنن مطلقاً یدن کی طرح آیا ہے۔ وَذُو لَا يُضَافُ إِلَى مُضْمَرٍ وَلَا يُقْطَعُ، اور ذو کی اضافت نہ تو ضمیر کی طرف ہوتی ہے اور نہ یہ اضافت کے بغیر استعمال ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر اسماء ستہ مکبرہ کی اضافت سے متعلق 6 اہم مسائل اور آخر میں ایک اشکال اور اس کا جواب ہم پڑھیں گے۔ ویسے قاعدہ تو یہ ہے، اسماء ستہ مکبرہ کی جب اضافت کی جائے یا متکلم کی طرف تو اس میں اگر ابن اخن حمن ہنن، جو کہ اصل میں ابون اخون حمون ہنن تھا، تو اس وقت ان کے واو کو حذف کریں گے، واو محذوف ہو کے واپس نہیں لوٹ آئے گا اور اعراب ان کے عین کلمے پہ جاری ہوں گے، اور تینوں صورتوں میں تینوں حالتوں میں ان کا اعراب تقدیری ہوگا۔ جانی ابی و اخی و حمی و ہنی، رأیت ابی اخی حمی ہنی، مررت بابی و اخی و حمی و ہنی۔ البتہ جو اختلاف ہے وہ پہلا مسئلہ جو ہے وہ ابن اور اخن کے متعلق ہے کہ ابن اور اخن میں اختلاف ہے۔ صاحب کافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْأَسْمَاءَ السِّتَّةَ فَأَخِي وَأَبِي، کہ اسماء ستہ مکبرہ میں ابن اور اخن کی اضافت جب یائے متکلم کی طرف ہو جائے تو جمہور نحات کے ہاں ان کے اصل میں جو واو ہے اس کا اعتبار کیے بغیر اخی اور ابی کہا جائے گا۔ ہذا اخی ہذا ابی مثلا، اور تینوں صورتوں میں رأیت اخی رأیت ابی، مررت باخی مررت بابی، تینوں صورتوں میں اعراب تقدیری ہوگا۔ وَأَجَازَ الْمُبَرَّدُ أَخِيَّ وَأَبِيَّ،
البتہ امام مبرد رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے ان کا اصل نکالیں گے جو کہ اخن اور ابن تھا، پھر اس واو کو یا سے تبدیل کر کے اس کو یا متکلم میں مدغم کریں گے تو اخیہ و ابیہ پڑھیں گے۔ لیکن صحیح تر قول جمہور کا ہے، کیونکہ ان کی دلیل وزنی ہے کہ کثرت استعمال تخفیف کا تقاضا کرتی ہے اور تخفیف حرف محذوف کے واپس نہ لانے میں ہے، اس لیے کہ انسیم منسی حذف ہو چکا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ حمون اور حنون سے متعلق ہے کہ حمون اور حنون اگرچہ اصل میں حمون اور حنون تھا، لیکن جب اس کی اضافت ان دو لفظوں کی اضافت جائے متکلم کی طرف ہو تو آخری حرف جو محذوف ہے وہ بالاتفاق واپس نہیں لایا جائے گا، حمی اور اہنی ہی پڑھا جائے گا۔ لیکن یاد رہے امام مبرد رحمہ اللہ کا ان دو صیغوں میں بھی جمہور کے ساتھ وہی اختلاف ہے جو ماقبل میں دو صیغوں میں ہوا ہے، ابن اور اخن میں۔ وہ اختلاف مشہور تھا، اس کو ذکر کر دیا، اور یہ اختلاف مشہور نے اس کو چھوڑ دیا۔ تیسرا مسئلہ فمن سے متعلق ہے کہ فمن اصل میں کیا تھا؟ فمن اصل میں فوہن تھا، تو ہا کو نسیم منسیہ حذف کیا تو فوہن بن گیا، پھر واو کو بھی حذف کر کے اس کے عوض میں میم لے کر آئے تو فمن بن گیا۔ اب جب یائے متکلم کی طرف اس کی اضافت کریں گے تو جمہور علماء نحو فرماتے ہیں کہ فوہن سے یا تو حذف ہوگی ہے، وہ واپس نہیں آئے گی، لیکن واو کے بدلے میں چونکہ میم لایا گیا تھا اس سے یہاں واو کو واپس لا کر اسے یا میں تبدیل کر کے پھر یا کو یا متکلم مدغم کریں گے تو فیہ بن جائے گا۔ اور یہی مطلب ہے صاحب کتاب رحمہ اللہ کے اس قول وَيُقَالُ فِيَّ فِي الْأَكْثَرِ کا، اور وہ فمی، اور بعض علماء نحو کا مذہب یہ ہے کہ فمی کی میم کو برقرار رکھ کر یائے متکلم طرف اس کی اضافت کریں گے، لہذا ان کے یہاں فمن سے فمی پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا قُطِعَتْ قِيلَ أَخٌ أَبٌ حَمٌ حَنٌ فَمٌ۔ یہ چوتھا مسئلہ کہ جب اسماء ستہ مکبرہ میں سے مذکورہ 5 اسماء کی اضافت ختم کر دی جائے تو مفرد منصرف سے ہی اور جاری مجرا سے ہی اور جمع مکسر کی طرح ان تینوں پر اعراب جاری ہوں گے۔ حالت رفع میں رفع لفظی جیسے جانی اخن ابن حمن وہذا حنن وہذا فمن، اور اسی طرح رأیت اخن و ابن، اور اسی طرح مررت باخن و ابن الی آخری۔ وفتح الفاء افصح منہما، یہ پانچواں مسئلہ ہے، اور جو فمن اور حمن کی قراتوں میں ہے، جو وفتح الفاء افصح منہا سے لے کر مثل ید مطلقا تک ہے، کہ اسماء ستہ میں سے 3 یعنی فمن حمن حنن ان کی قرات کے متعلق مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ وفتح الفاء افصح منہما، اس عبارت کا تعلق کس کلمے سے؟ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اگرچہ اس کی کوئی اصلاح نہیں فرمائی، لیکن اکثر شارحین فرماتے ہیں اس کا تعلق فمن سے ہے، کہ فمن میں 3 لغات ہیں، فمن بفتح الفاء، فمن بکسر الفاء، فمن بضم الفاء۔ 3 قسم کی لغات اس لیے آئی ہیں کہ عین کلمہ کی مناسبت سے، یعنی عین کلمے کی مناسبت سے 3 قسم کی لغات آئی ہیں۔ مثلا اس کے میم کو حذف کر کے واو کو واپس لا کر حالت رفع میں ہم کہتے ہیں ہاذا فو کا، تو واو کی وجہ سے فا کلمے میں ضمہ آ گیا،
اور حالت نصبی میں کہتے ہیں رأیت فا کا، یا اور الف کی وجہ سے فا پر کلمے پر فتح آ گیا، اور حالت جری میں کہتے ہیں وضعت اللقمۃ فی فی کا، تو یا کی وجہ سے فا کلمے پر کسرہ آیا ہے۔ تو صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فا پر فتحہ پڑھنا یہ افصح زیادہ فصیح ہے بنسبت ضمہ اور کسرہ کے۔ دلیل تو نہیں لکھی، وجہ نہیں لکھی، وجہ شرح جامی میں پڑھیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ اصل میں فامن یعنی فوہن تھا، فا پہ فتحہ تھا، اس لیے فا کا فتحہ فصیح ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فتح احف الحرکات ہے، اس لیے فا کو فصیح قرار دیا۔ منہما کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس کا مرجع گرچہ عبارت میں مذکور نہیں، لیکن جب ہم نے فتحہ کو ترجیح دی تو یہ بات خود بخود متعین ہو گئی کہ منہما کی ضمیر کا مرجع ضمہ اور کسرہ ہوگا، کیونکہ فتحہ ان دونوں کے مقابلے میں آتا ہے۔ وجاء حمن مثل ید و خب و دلو و عصا مطلقاً۔ حمن کے بارے میں فرما رہے ہیں اس میں 4 قسم کے لغات ہیں۔ مطلقاً اس کو یدن کی طرح پڑھا جائے، یعنی یہ مضاف ہو یا نہ ہو، دونوں حالتوں میں واو محذوفہ واپس نہیں آئے گی، جیسے جانی حمن و حمو کی، و رأیت حمن و حمو کی، مررت بحمن و حمی کی۔ دوسری لغت یہ کہ خب ان کی طرح، یعنی چاہے مضاف ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ محموز لام پڑھا جائے، حمون پڑھا جائے اسے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دلون کی طرح پڑھا جائے اسے، یعنی مضاف ہو یا نہ ہو اس کے حرف محذوفہ کو واپس لایا جائے اور اس پر اعراب جاری کیا جائے۔ حمون، ھذا حمون، رأیت حمون، بحمون۔ چوتھی لغت عصا کی طرح، یعنی چاہے یہ مضاف ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس پر اعراب تقدیری ہوگا، جیسے حما حما، ھذا حما، رأیت حما، مررت بحما۔ آخر میں مطلقاً فرمایا ہے۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ چاروں صورتیں چاہے مضاف ہوں یا نہ ہو، ہر 2 حالتوں میں ان کو مذکورہ طریقوں پہ پڑھا جائے گا۔ وجاء حنن مثل ید، اور حنن کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ یدن کی طرح ہے، چاہے یہ مضاف ہو یا نہ ہو اس کا حرف محذوف واپس نہیں آئے گا، جیسے ھذا حنن و حنو کی، غسلت حنن و غسلت حنی کی۔ اور اس کے آخر میں مطلقاً کی کیا لگائی ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کو مضاف کریں تب بھی، مضاف نہ کریں تب بھی، دونوں صورتوں میں اس کا حرف محذوف واپس نہیں آئے گا۔ وذو لا یضاف الی مضمر ولا یقطع، یہ 6واں مسئلہ ذو کے متعلق ہے کہ ذو کی اضافت نہ تو کسی ضمیر کی طرف ہوتی ہے اور نہ یہ کبھی بغیر اضافت کے استعمال ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ہمیشہ کے لیے صرف اسم جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ گویا کہ صاحب کتاب نے 2 باتیں کی نفی فرمائی۔ نمبر 1، ذو کی اضافت اسم ضمیر کی طرف نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ذو بغیر اضافت کے کبھی مستعمل نہیں ہوگا۔ دونوں کی وجہ یہ ہے کہ ذو کی وضع صرف اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے اسم جنس کو نکرہ یا معرفہ کی صفت بنایا جائے، جیسے جانی رجل ذو مال، اسم نکرہ کے لیے اسم جنس کو صفت بنایا گیا ہے، اور جانی زید ذو المال میں معرفہ کو اسم جنس کی صفت بنایا گیا ہے۔ اگر اس کی اضافت اسم ضمیر کی طرف کی جائے یا صرف سے بغیر اضافت کے استعمال کیا جائے تو خلاف وضع کا ارتکاب لازم آئے گا۔ اس سے فرمایا وضو لا یضاف الی مضمر ولا یقطع۔ ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ ذو کی اضافت ضمیر کی طرف ہوئی ہے، جیسے کہ ایک درود پاک میں ہے اللہم صلی علی محمد وذویہ،
اور اسی طرح انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، پورا شعر اہن المعروف ما لم يتبدل فيه الوجوہ انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، زیادہ خوشگوار احسان وہ ہے جس میں احسان لینے والے لوگوں کے چہرے پرانے نہ ہوں، یعنی ان کی بے حرمتی نہ ہو، اور صاحب فضل کو تو صرف صاحب فضل لوگ ہی جانتے ہیں، تو اس میں ذوو کی اضافت ضمیر کی طرف ہوئی ہے۔ تو اس کا جواب ہے تو نب میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ یہاں یہ شاذ ہے، جن مثالوں میں ذو کی اضافت ضمیر کی طرف ہوئی ہے وہ شاذ ہیں۔ تو یہاں تک اسماء ستہ مکبرہ کی قراتیں، ان کی اضافت کے مسائل تھے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔